روزہ ہر مسلمان پر، جو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ عاقل اور بالغ ہے تو اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور یہ پورے مہینے کا روزہ ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ کے اوپر، مرد عورت دونوں کے اوپر فرض ہے اور رکھنا ضروری ہے۔ جو نابالغ بچے اور بچیاں ہیں ان کو تربیت کے لیے روزہ رکھوایا جا سکتا ہے اور تربیت کی خاطر رکھتے ہیں، روزہ ان پر فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہے یا کوئی بیمار ہے تو بیماری کے دنوں میں اور سفر کے دنوں میں وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن ان چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کرنی ضروری ہوگی۔ عورتیں جو مخصوص حالت میں ہوتی ہیں، جو حیض کی حالت کہلاتی ہے یا نفاس کی، بچے کی ولادت کے بعد کے دن ہوتے ہیں، تو حیض اور نفاس کے دنوں میں عورتوں کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، البتہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ بعد میں قضا کریں گی۔ اگر کوئی شخص بہت ضعیف ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے اور اس قابل نہیں رہ گیا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے اسلام میں کہ وہ روزہ نہ رکھ کر ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں، اور ایک فدیہ یہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، تو اس سے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا ہوتا رہے گا۔ روزے کے سلسلے میں ایک اہم حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزے میں کھا یا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ملتی ہے۔ اس میں بس یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے فوراً کھانا یا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کے روزے کے درمیان اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے، کھا کر پی کر یا کسی جنسی عمل کے ذریعے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور ایک روزے کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے تک یعنی 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا۔ تو یہ تو رمضان کے فرض روزوں کے احکام ہوئے۔ روزے دراصل 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ فرض روزہ ہے جو رمضان میں رکھے جاتے ہیں، دوسرا روزہ واجب کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی نظر مان رکھی ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، تو یہ روزہ واجب ہوتا ہے، اور جب نظر مانی ہے تب روزہ رکھیں گے، یہ روزہ واجب ہوا، دوسری قسم ہو گئی۔ اور روزے کی ایک تیسری قسم نفل ہے، جو ہماری مرضی اور اختیار کے اوپر ہے، جب چاہیں روزہ رکھیں۔ کچھ مشہور قسم کے نفل روزے یہ ہیں، جن میں سے ایک ہے عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ، اس سے پہلے ایک دن 9 تاریخ یا 11 تاریخ کو ملا کر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسی عرفہ کا روزہ، بقرعید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کا روزہ نفل روزہ ہے، بہت اہم روزہ ہے۔ ایسی 15 شعبان کا روزہ ہے۔ تو یہ کچھ روزے نفل روزے ہیں، اس کے علاوہ بھی نفل روزے ہیں، یہ روزے رکھ کر ہم نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح روزوں کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور یہاں پر روزے کے احکام میں معلوم رہنی چاہیے کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک عید کا دن، رمضان ختم ہونے کے بعد جو عید الفطر آتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور دوسرے بقرعید کے موقع پر 10 ذی الحجہ سے لے کر 10، 11، 12 اور 13 4 دن، یہ بقرعید کے 4 دن ہوتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس طرح سال کے یہ 5 دن اللہ کی طرف سے کھانے اور پینے کے دن دیے گئے ہیں، اس لیے ان میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔